ویلکم بیک. ویئر ان کنورسیشن ود محمد زبیر صاحب اور ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. بٹ زبیر صاحب, آپ نون لیگ میں بڑے ایکٹیولی آپ ان کو تمام ان کے اقدامات کو آپ ڈیفینڈ بھی کرتے آئے. آپ میاں نواز شریف صاحب سے بڑے کلوز بھی آپ رہے, آپ کافی ایکٹیو تھے اور آپ تمام ان اجلاسوں کا حصہ رہا کرتے تھے. جب عمران خان صاحب کی دور حکومت میں جس طرح سے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک موو تھی, جہاں پہ نون لیگ کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں ہوتی تھی, کیسز بنائے جا رہے تھے, نیب کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا تھا, آپ کو ان میٹنگز میں یہ سینٹیمنٹس کیا فیل ہوتے تھے؟ وہ جذبات نظر آتے تھے کہ جی ہم جب حکومت میں آئیں گے تو ہم بدلہ لیں گے, ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ایسا تھا, بالکل بھی نہیں ایسا تھا. ہمارے لیے اٹ واز ایک اسٹرگل فار سولین سپریمیسی کی جنگ تھی, جس میں یہ اس وقت پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو دبایا جا رہا تھا, ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا, پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی تھی, اور تمام بڑے لیڈرز کو اندر بھی بند کیا, کیسز بھی بنائے گئے, ریفرنسز بھی فائل کیے گئے. تو وہ تو اس سے ایک اگر یہ سب فیس کیا تھا تو اس سے سیکھنے کی بات تھی, اس سے پاکستان کی جمہوریت کو فائدہ ہونا تھا. پاکستان کی جمہوریت کو انڈرمائن کرنے کے لیے وہ جدوجہد نہیں تھی. تو اب تو ایسے لگتا ہے مڑ کے اگر ہم دیکھیں گے وہ تو پاکستان کی جمہوریت کو برے طریقے سے انڈرمائن کرنے کے لیے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا کوئی نام نہ لے, ایک سارٹ آف ون پارٹی سسٹم ہو. ظاہر ہے پنجاب میں اگر کوئی دوسری پارٹی نہیں ہوگی. سو افسوسناک بات ہے. اور اگر علینا آپ میرے سے پرسنلی پوچھیں تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ جی اگر محمد زبیر اس وقت غلط کو غلط کہتے تھے تو آج غلط کو کیسے صحیح کہہ سکتے ہیں؟ جب کیس بنایا گیا تھا عدت کا کیس اور دوسرے کیسز عمران خان کے خلاف, تو اب بات یہ تھی کہ اس کی کوئی بیسس ہی نہیں تھا. صرف یہی بیسس تھا کہ اگر یہ پکڑ دھکڑ کی سیاست کرنی تھی تو پھر وہ تو 2018 میں پھر اس طرح سے جانا ہی نہیں تھا. پھر اس وقت کمپرومائز کر لیتے اور حکومت میں بھی رہتے اور زیادہ اچھا ہوتا. لیکن آپ نے اتنی بڑی سٹرگل کرنے کے بعد اس کے بعد اس سے بھی زیادہ ورسٹ ایور پیریڈ, میں تو اس کو کہوں گا کہ مطلب مشرف کا بھی جو تھا فرسٹ 1 or 2 years تھے جو خراب تھے, اس کے بعد تو تقریباً کوئی بھی ایسے پکڑ دھکڑ کی سیاست نہیں ہوئی تھی. اب if you have to go back to the era of ضیاء الحق تو پھر تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. یہ جنگ تھی اس وقت سے, آپ خود بھی اس کو فیل کر رہے تھے, آپ دیکھ رہے تھے, کوئی سیاسی انتقام کی کوئی خواہش نہیں تھی اگر نون لیگ کے اندر. سو اس وقت جو اقدامات لیے جا رہے ہیں, جس طرح سے عمران خان صاحب کو ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے, وہ آپ کے خیال میں میاں نواز شریف صاحب یعنی کہ آن بورڈ نہیں ہے اس حوالے سے, اینڈ شہباز شریف صاحب از اونلی ایگزیکیوٹنگ دا پلانز اور the shots that's being called by establishment؟ دیکھیں, میں اس کو بالکل میرے حساب سے اوبیسلی مجھے نہیں پتا کہ کس کا کیا رول ہے, بٹ آئی تھنک دس از اے پارٹی وچ از بینگ رن بائی میاں شہباز شریف, کیونکہ ظاہر ہے وہ حکومت میں ہیں, وہ وزیر اعظم ہیں, انہوں نے IMF کے ساتھ بھی کرنا ہے, انہوں نے دوسرے معاملات بھی کرنے ہیں, انہوں نے حکومت کو آگے چلانا بھی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چلانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے جب تک آپ عمران خان کو اندر بند رکھیں گے. اور اگر بیل آج اگر ہو جاتی تو اس سے 2 دن پہلے جب رانا ثناءاللہ نے اس سے زیادہ کلیئر کٹ الفاظ میں کون کہہ سکتا ہے, چھپایا بھی نہیں انہوں نے کہ ہم پھر ڈھونڈیں گے کہ کیسز بنائیں گے. تو مجھے تو خیر بالکل کلیئر تھا آفٹر دیٹ انٹرویو, اس سے پہلے بھی, کہ عمران خان کو وہ باہر نہیں آنے دیں گے as long as it is possible despite all the pressure from around the world. لیکن زبیر صاحب آپ دیکھیں نا, یہ کب تک رکھ سکتے ہیں ان کو جیل کے اندر؟ دیکھیں نا ابھی ہمارا امپریشن کیا ہوگا. میں اس کا ذکر کر دوں کہ جو ابھی US کانگریشنل ریزولوشن آئی تھی, اب آج اگر وائٹ ہاؤس کے اسپوکسمین سے یا کسی سے بھی امریکہ میں جب پوچھا جائے گا کہ ان کو بیل نہیں ہوئی اور کس کیس میں نہیں ہو, تو وہ اس کو ایکسپلین کیسے کریں گے کہ جی ہی میریڈ سم ون ود کانسنٹ but that was before a certain period as per Islamic law or in the interpretation of the Islamic terms. تو سب لوگ ہنسیں گے نا اس پر کہ یار اس پر بھی سزا ہوتی ہے. As claimed by the ex-husband after 6 years. As claimed as the petition was filed by the ex-husband جس نے ڈائیورس دے چکا تھا, اس کا کوئی نہ لینا نہ دینا کہ شادی کب ہو کب نہ ہو, وہ کس سے ساتھ کرتی ہیں شادی جا کے عمران کی جو ابھی موجودہ وائف ہیں یا نہیں کرتی, اس سے ان کا کیا بھائی ڈیورس ہوگی تو ہاؤ از دی افیکٹڈ پارٹی. کیا آپ نے ڈیورس گن پوائنٹ پر دی تھی؟ دین یو کین کلیم کہ جی مجھے تو گن پوائنٹ پر ڈیورس دلوائی گئی تھی.
بٹ اگر آپ نے ڈائیورس آؤٹ آف چوائس دی تھی اور جس کا اظہار آپ نے 6 سال تک کیا ہی نہیں, اور سڈنلی آپ کو خیال آ گیا کہ جی وہ تو ڈائیورس ہی صحیح نہیں ہوئی تھی اور وہ تو انہوں نے عدت میں شادی کر لی تھی. اب اگر آپ نے ملک ٹی وی کے ذریعے چلا, دیکھیں نا, یہ تو میں 76 سال کے بعد, اگر ہم 76 سال پہلے اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہا ہوں میں, اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہم ایک ایسا پاکستان بنا رہے ہیں جس میں وزیر اعظم جو بھی آئیں گے ان کو سزائیں تو ہوں گی, غداری کی بھی ہوگی اور دوسری سزائیں بھی ہوں گی, بٹ ہی وڈ نیور ہیو ایور امیجنڈ اور ڈریمٹ, کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس قسم کا پاکستان ہوگا جس میں اس قسم کی سزائیں ہوں گی. اس کا مطلب کیا ہے الینا, کہ ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں, کسی حد تک جا سکتے ہیں اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ کو اندر ڈالنے کے لیے, اب اگر یا اس کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو سزا دلوانے کے لیے, lowest of the lows, مطلب آپ اس سے اور even by Pakistani standards, I mean we have hit a new low here. رائٹ. بٹ زبیر صاحب, لائک یو مینشنڈ, یہ جو کانگریس کی ریزولوشن تھی جو کہ 368 ووٹ سے یہ پاس ہوئی ہے, اس کے جواب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب, ہمارے نائب وزیر اعظم بھی ہیں, ہمارے سابقہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, آئی ایم ایف کو ماضی میں بہت کچھ بول بھی چکے ہیں, اس کے بعد پھر آئی ایم ایف نے جس طرح سے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایک ریزولوشن لے کر آئیں گے اس کے رسپانس میں. کتنا ڈیمیجنگ ہے آپ کے خیال میں گورنمنٹ کے لیے, اور جبکہ اور اس کی امپلیکیشنز بھی, اگین آئی ایم ایف کی قسط بھی ہمیں نہیں ملی ہے, اور آپ کو پتہ ہے امریکہ, آپ تو بہتر جانتے ہیں کس طرح آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کو کنٹرول کرتا ہے. اب الینا, اس میں ایک جو گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کا کل میں نے دیکھا شام کو ٹاک شوز میں, آصف صاحب کا آپ نے اس کے رسپانس میں بھی آپ نے لکھا ہے بالکل, ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی بائنڈنگ نہیں ہے یہ ریزولوشن. آف کورس اٹ از ناٹ بائنڈنگ, لیکن کوشچن یہ ہے کہ عوام کی رائے بائنڈنگ ہے یا نہیں ہے. عوام کی رائے تو بائنڈنگ ہے. امریکہ کے کانگریس نے اتنے بڑا ووٹ سے آپ کو کہا کہ جی آپ کے الیکشن صحیح نہیں ہوا. برٹش ہائی کمشنر نے جو پاکستان میں, انہوں نے بغیر کسی اس کے ذائقے کے انہوں نے زبردست طریقے سے بتا دیا کہ پاکستان کا الیکٹورل پروسیس بالکل فلاڈ 2024 میں ہوا ہے. اور آپ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ بائنڈنگ نہیں ہے. بھائی عوام کی رائے تو بائنڈنگ ہے نا, آپ کے اپنے عوام کی رائے بائنڈنگ ہے یا نہیں ہے. ان کی رائے کو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. جو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا خواجہ آصف کے عوام کے تو مان بھی نہیں رہے, الٹا وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ اپنے الیکشنز میں ریگنگ کی جو ہے وہ پرواہ کرے, اپنے ہاؤس کو آرڈر میں کرے. اچھا, یہ میں اس پہ صرف الینا یہ کہتا ہوں, دس از اے ویری ڈینجرس لائن دیٹ دی پریزنٹ گورنمنٹ از ٹیکنگ, جو خواجہ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور آپ بتا رہی ہیں کہ وزیر خارجہ نے بھی آج یہ کہا, بجائے کہ یہ ایک اٹس اے میسو فیلئر آف اے فارن آفس اور اینڈ انکلوڈنگ دی ایمبیسڈر ان واشنگٹن, کہ ان کو کیا پتہ ہی نہیں تھا, یہ ایک دن ایسے تو نہیں ہوا کہ 368 نے آ کے سے ووٹ ڈال دیا. 368 زبیر صاحب, اینڈ اکراس, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ریپبلکن پارٹی ایک طرف ہوتی ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی ایک طرف ہوتی ہے. ریئر کہ سب مل کے ایک یونانیمس آپ کو ووٹ ڈال رہے ہیں اور آپ کو کنڈیم کر رہے ہیں. امریکہ از اے سپر پاور. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ڈرنا چاہیے اس طرح سے, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات کو سمجھنا چاہیے, ان کی آواز, ان کا ریزولوشن پوری دنیا میں ریسونیٹ کرے گا, سنا جائے گا کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. پاکستان از آلریڈی ان بگ ٹربل. our best friends, some of our best friends are closest allies of United States. تو ہم اپنے یہ جو بڑکے مارنے شروع کی ہیں ہم نے, I think this is a very very poor strategy. اور زبیر صاحب, یہ جو ہماری چین کے حوالے سے ہمالیہ سے بھی اونچی اور سمندروں سے بھی گہری وہ جو دوستی کا ہمیں ذکر کیا جاتا تھا, چائنیز منسٹر نے بھی آ کے آپ کو بول دیا اسٹیبلٹی جب تک نہیں آ رہی یہاں اس ملک میں تب تک سرمایہ کاری نہیں آ رہی. سو یہ جو سگنلز دیے جا رہے ہیں چائنا کی طرف سے امریکہ کی اس ریزولوشن کے تھرو, اس نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کی کریڈیبلٹی کو زیرو کر دی ہے. کریڈیبلٹی تو بہت ہی زیرو ہے, لیکن دیکھنا حکومت یہ سب چیزیں ایٹ دی ایکسپینس آف دی پیپل آف پاکستان کر رہی ہے نا. سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ کسی منسٹر کو نہیں ہوگا, وزیر اعظم کو نہیں ہوگا, ڈپٹی وزیر اعظم کو نہیں ہوگا, کابینہ کے لوگوں کو نہیں ہوگا, ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں ان کو نہیں ہوگا, کسی کو نہیں ہوگا. نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان یو ایس ریلیشنز خراب ہونے سے پاکستان کے عوام کو خراب ہوگا, ہماری ٹریڈ افیکٹ ہوگی, ہمارے بزنسز افیکٹ ہوں گے, ہمارے جو وہاں اتنے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے. امریکہ کے ساتھ ہماری ایسی ریلیشن شپ ہے کہ ہم اس کو
ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم ٹھیک کرتے اور یہ خراب اتنا ہونے ہی نہ دیتے. ویئر واز آر ایمبیسڈر, ویئر واز آر فارن آفس, وہ سوئے ہوئے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی ریزولوشن آ گئی. یہ بہت بڑی بات ہے. یا یہ پہلے آپ کو یاد ہوگا وزیر دفاع بننے سے پہلے خواجہ آصف صاحب کہتے تھے امریکہ کے وینٹیلیٹر ہمیں لگے ہوئے وہ کسی وقت بھی کھینچ سکتے ہیں. ہاں, اور ہم کچھ نہیں تنگ کر سکتے ان کو, ہمیں ہر بات ان کی ماننی ہے. اب وہاں تو ایک ایکسٹریم تھی, اب یہاں آپ پہنچ گیا. دوسرے آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی, اوبویسلی امریکہ ہیز این انفلوئنس. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو سیریس کنسرن ہے تو پہلے آپ امریکن ایمبیسڈر کو تو فورن آفس بلائیں نا, ان کو تو اپنا وہ جو ڈپلومیٹک طریقہ ہوتا ہے اس سے رسپانس. ہاؤس کی ریزولوشن کیا on our current talks with IMF آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اٹ ول ہیو این افیکٹ. اور پاکستان کے لیے اگر آئی ایم ایف, دیکھیں میں پہلے تو میرے نزدیک آئی ایم ایف ہیز نو آپشن بٹ ٹو گیو منی ٹو پاکستان, بیکاز پاکستان نے $7.5 بلین آئی ایم ایف کے واپس کرنے ہیں اوور دا نیکسٹ 5 years. تو وہ اگر آئی ایم ایف نہیں دیتا تو آئی ایم ایف کو پیسے واپس نہیں ملیں گے. لیکن اس کا رزلٹ پتہ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اور بھی زیادہ سخت کنڈیشنز لگا کے وہ آپ کو پیسے دیں گے. جتنی کنڈیشنز ابھی سخت تھی, خود اور آپ کا تو پورا بجٹ بھی زبیر صاحب آئی ایم ایف نے ہی بہرحال اس کا اعتراف بھی کر لیا شہباز شریف صاحب نے. مجھے یہ بتائیے گا زبیر صاحب, شہباز شریف صاحب جب مذاکرات کی یہ جو پیشکش کر رہے ہیں اپوزیشن کو, آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ سنجیدہ ہیں ان سے انگیج کرنے کے لیے؟ ان کے ایگزیکٹ الفاظ کچھ اس قسم کے تھے جب انہوں نے اسپیچ کی نیشنل اسمبلی میں کہ اگر بانی پی ٹی آئی کا کوئی ایشو ہے تو آئیں بیٹھے بات کرتے ہیں. حوالہ دیا انہوں نے کہا, میں بھی جیل میں تھا. حوالہ دیا. تو بھائی اگر اب ان کے ساتھ آج آپ نے ان کی بیل کینسل کرا دی, آپ کے منسٹرز کہتے پھر رہے ہیں کہ ان کو تو ہم نے باہر ہی نہیں آنے دینا, تو پھر کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہاتھ میں ان کے ہے, اگر ان کی ہمت ہو. ہی از دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری, جیسے کیسے بھی بنے, ایک سٹولن مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی ہیں تو وزیر اعظم نا, تو وہ اپنی کچھ تو اتھارٹی یوز کرے, کچھ تو اپنے آپ کو امپاور کرے. اگر ان کے پاس نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر وہ قدم نہیں اٹھا سکتے ایز فار ایز عمران خان از کنسرنڈ, تو ان سے بات کریں. ان کو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے, پاکستان کتنے برے بحران میں اس وقت ہے, اینڈ وداؤٹ آل دا میجر اسٹیک ہولڈرز, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز عمران خان ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کریں. ابھی آپ نے ایک کتنا آپریشن اناؤنس کر دیا ہے, وداؤٹ دا کنسنٹ اور وداؤٹ ٹیکنگ دا میجر اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ, جو کے پی کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جس میں سر فہرست پی ٹی آئی ہے, جے یو آئی ایف ہے, دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ تو آپریشن. سو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو تھوڑا سا اپنے آپ کو امپاور کرنا پڑے گا, تھوڑی سی ہمت زیادہ دکھانی پڑے گی. حکومت تو آنی جانی چیز ہوتی ہے, پاکستان میں پرائم منسٹرز ہارڈلی سروائیو کرتے ہیں, تو ایسا کام کریں جس سے پاکستان میں بہتری ہو. اور پھر آپ ایک فارمولا لے کے جائیں عمران خان کے پاس کہ جی جو آپ کے کنسرنس ہیں ہم ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایڈریس ایسے تو نہیں ہوگا کہ میں اپنی کرسی چھوڑ دوں گا اور آپ کو بٹھا دوں گا, لیکن ایک ایسا پریکٹیکل فارمولا دیں جس میں عمران خان کو بھی کچھ نظر آئے کہ جی ٹھیک ہے, اگر آج نہیں تو 6 مہینے کے بعد اگر الیکشن کی کمٹمنٹ کرتے ہیں ود اے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن, تو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا. پاکستان کی ناٹ رن آن اے اسٹولن مینڈیٹ. رائٹ زبیر صاحب, اینڈ اسپیکنگ آف پی ٹی آئی, آپ نے ریسنٹلی ابھی نون لیگ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے, کیا آپ تحریک انصاف جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے مائنڈ بنا لیا ہے؟ دیکھیں 3 میجر ایک تو میں نے وہ پولیٹکس تو کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں تو میرا کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے پولیٹکس کرنی ہے, اینڈ یو نیڈ اے پلیٹ فارم آف اے میجر پولیٹیکل پارٹی. 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہے, ایک کو تو میں نے چھوڑا ہے پی ایم ایل این کو, دوسری پیپلز پارٹی ہے, تیسری پی ٹی آئی ہے. آئی تھنک پی ٹی آئی از آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, اینڈ ابھی فیصلہ فائنلائز نہیں ہوا, بٹ میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہ دے آر دا ون ہو ریپرزینٹ دی ایسپریشنز اینڈ واٹ ایور دا پیپل آف پاکستان ایکسپیکٹ. نہیں تو آپ زبیر صاحب آپ جوائن کر رہے ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں اس میں علینا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فائنلائز ہونی ہوتی ہیں, تو جب تک نہیں ہوتی تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں. تو آپ جب یہ کہتے ہیں چیزیں فائنلائز نہیں ہیں, پی ٹی آئی از آن دا مائنڈ, آپ جب کہہ رہے ہیں کہ دے آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, دے آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, دے آر دا ون ہو آر آن دا ریسیونگ سائڈ. اور اگر اسٹرگل پاکستان کی جمہوریت کی ہے, سولین بالادستی کی ہے, آئین کی بالادستی کی ہے, تو آپ خود علینا مجھے بتا دیں کہ اگر پی ٹی آئی اس وقت نکل جائے پیچھے سے اور وہی کرے جو باقی 12-13 پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اتحادی گورنمنٹ اتحادی ہیں,
ویسے ہی بیہیو کرنا شروع کرتے تو پاکستان کی سویلین سپریمیسی اور آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی وغیرہ کا حشر نشر نہیں ہوگا. اگلے 10 سال 15 سال ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہوگا کیا, until unless someone else comes up with the نعرہ آف, ایک نعرہ لگائیں کہ سویلین بالادستی کا نعرہ لگا کے. لیکن اس وقت تو پاکستان کے یہ ساری چیزیں جو ہیں, دیکھیں نا جمہوریت کیوں امریکہ میں, کیوں یورپ میں جمہوریت ہے, اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے عوام کے لیے بہترین سسٹم ہے, بہترین سسٹم ہے. انڈیا میں جمہوریت اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہترین سسٹم ہے, تو پاکستان میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے نا. یہ سب ایگری کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاکستان کے مفاد میں ہیں. جو آڈینس جاننا چاہے گی آپ کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے حوالے سے کب تک بات جو ہے وہ فائنلائز ہو جائے گی؟ ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا, بٹ ظاہر ہے جلد کچھ نہ کچھ جو بھی دس وے اور دیٹ وے جو بھی فیصلہ ہوگا ہو جائے گا جلدی. پر سر کیا آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آپ کی جوائننگ کو اوکے کر دی ہے؟ نہیں, میں یہ کیسے, وہ جیل میں بیٹھے, میری تو نہیں ملاقات ہوئی ہے. سو پیغام ان تک پیغام گیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کسی سے پاکستان تحریک انصاف میں رابطے میں ہیں؟ میرے تو ہمیشہ سے دوست رہے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, PMLN میں بھی ہیں, PTI میں بھی ہیں. اور زبیر صاحب یہ بھی آپ بتانا اور کنفرم کرنا پسند کریں گے کہ کسی سابق آئینی عہدیدار سے آپ کا رابطہ ہے؟ جی. جو کہ تحریک انصاف میں ہے؟ جی. اور وہ آپ کا پیغام جو ہے وہ عمران خان صاحب تک لے کر گئے ہیں؟ جی, میرا خیال ہے میں نے سب کچھ تو بتا دیا ارینا, کچھ چیز تو چھوڑ تو بس اب آپ نے ڈیٹ کا اعلان کرنا ہے تو چیزیں کافی حد تک ہم فائنلائز سمجھیں. نہیں, میرے اوپر دیکھیں نا, آئی ہیو ٹو ٹیک لاٹ آف تھنگز انٹو کنسیڈریشن. میں نے کہا ہے کہ اس وقت اگر آپ ان فورسز کا ساتھ نہیں دیں گے اور پولیٹکس میں بھی رہیں گے جو فورسز اس وقت پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں تھرو انشورنگ کہ پاکستان میں جمہوریت ہو, پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو, پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو, تو میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں نا 1977 میں بھٹو صاحب کو جب نکالا تھا اور ضیاء الحق ورسز بھٹو تھا, تو اس وقت کیا چوائس تھا؟ ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہوں یا بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں؟ ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اور ہوا بھی ایسے ہی اگلے 11 سال. اور بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ جمہوری قوتیں جو ہیں اور اظہر خان وغیرہ جو ان کے سب سے بڑے پولیٹیکل اوپوننٹس تھے وہ ادھر ہی جا کے کھڑے ہوتے. رائٹ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کے وقت کا. انفارچونیٹلی رن آؤٹ آف ٹائم, بہت شکریہ.